آج ہمارے ساتھ ناظم منظری صاحب ساتھ ہیں، تو ہم لوگ ان سے ملاقات کرنے آئے ہیں. اور حسینی ویلفیئر سوسائٹی ایک NGO ہے، ایک سنگٹھن ہے. الحمدللہ بریلی شریف سے ہم لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں اور سلمان بھائی ہمارے ساتھ ہیں. تو حضرت سے ملاقات کی اور سلمان بھائی سے ملاقات کی، بہت اچھا لگا. تو ہم لوگوں کا جو کرانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اجتماعی نکاح کراتے ہیں. 4 اپریل کو ہم لوگوں نے 5 اجتماعی نکاح کرائے تھے، جس میں 13 جون کو ہم لوگوں نے بریلی شریف SB گارڈن شکارپور چودھری میں. اب 13 جون کو سیم جگہ ہم لوگ پھر کرانے جا رہے ہیں اسی جگہ پر. اور اللہ کا شکر ہے کوئی ہمارا ذات و برادری سے اس کا کوئی ریلیٹو نہیں ہے. ماشاءاللہ. ہم لوگوں کو صرف مدد کرنا ہے، عوام میں خدمت خلق. اللہ تعالیٰ جس طرح سے ہم سے کام لے لے، بے شک اس کے لیے ہم لوگ نکلے ہوئے ہیں. اللہ کا احسان ہے کہ آج ہمیں سلمان بھائی نے وقت دیا، منظری صاحب نے ہمارے ساتھ ہیں. تو کچھ منظری صاحب ہمارے بارے میں کچھ بتائیں ذرا. بالکل. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کی پوری ٹیم کو، کہ آپ 100 کلومیٹر سے پلس سفر طے کر کے ہماری اس بستی میں تشریف لے کر کے آئے ہو، اور صرف ان غریب بچیوں کے لیے جی کہ جو آج ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں. ریزن وجہ کیا، اکثر وجوہات یہ سامنے آتی ہیں کہ کسی کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، باپ کا سایہ ہے تو باپ نشاڑی ہے، جواری ہے، یعنی ایسی وہ اس میں نہیں ہے کہ بیٹی کو عزت کے ساتھ نکاح کر سکیں. تو آپ جیسے نوجوانوں کا متحرک فعال نوجوانوں کا میدان میں آنا بہت ضروری تھا. 5 اپریل کو 4 اپریل آپ نے 5 نکاح کرائے، پھر آپ کرانے کے لیے جا رہے ہیں 13 جون کو. تو یہ آپ کے بہت اچھے قدم ہیں، یہ قدم آپ کے چلتے رہنے چاہیے. اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. یہ بہت بڑا قدم ہے. اس وقت سب سے مین قدم جو ہے، ہم نے ایک بیٹی کسی کو بچا دیا، جی اس کا ایمان میں نے بچا دیا، تو ہمارے لیے سب سے بڑا آخرت کا یہ سہارا بن جائے. اچھا حضرت، ایک واقعہ سنا تھا ابھی مہاراشٹر میں، کیا پیش آیا تھا وہ؟ مہاراشٹر کا یہ واقعہ تھا، وہ لڑکی جب اس نے مطلب کیا ہے اپنا دین سے اس نے نکلنے کا اعلان کر دیا اور وہ کسی غیر لڑکے کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا، تو کچھ ہماری تنظیم ہے، جیسے ہمارے بھائی کی تنظیم ہے حسینی ویلفیئر سوسائٹی، ایسی کچھ تنظیمیں تھیں، وہ اس کے مکان پہ پہنچی، اس سے بات چیت کی کرنے کی کوشش کی. اس لڑکی نے پہلے تو ان سے بات چیت کرنے کو منع کر دیا. پھر جب اس سے بات چیت کی تو اس نے کہا کہ آپ کہاں تھے، آپ سوئے ہوئے تھے. اس لڑکے نے مجھے سہارا دیا جس لڑکے کے ساتھ میں نے نکاح کیا ہے. میرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، مجھے تو مسلمانوں کی زکوٰۃ تک نہیں ملی، تمہارا فطرہ بھی نہیں ملا. اگر تمہارا فطرہ ملتا، تمہاری زکوٰۃ مجھے ملتی تو ممکن تھا میں یہ قدم نہیں اٹھا پاتی. اب میرا ایمان ختم ہو گیا، اب میں برباد ہو گئی، تو اب آپ آئے ہو، اب کیا ہوگا؟ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. ہم لوگ برادریوں میں ذات کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اونچ نیچ کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتلاؤ کہ مسلمان بھی ہو. مسلمان بنیے، ایک دوسرے کا درد سمجھیے. ہمارے یہاں ایک نوجوان نے اپنی بہن کی جب شادی کی تو 30 لاکھ کا اس نے مطلب کیا ہے جو جہیز چلتا ہے اس میں کیش اس نے چیک دیا اور تھار کار بھی دی. لیکن اس کی رپورٹ جب اس کے گھر کی رپورٹ ملی تو اس کی کزن، چچا زاد بہن، جس کی عمر 30 سے پلس ہو چکی ہے، بڑھاپے کو وہ لڑکی جانے کے کگار پر ہے، لیکن اسے اپنی چچا زاد بہن نظر نہیں آئی. یہ حالات ہیں. ہم دکھاوے کے چکر میں جو ہے نا بربادی کے کگار پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو وہی شعر پھر کہ نہ سمجھ لو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستانوں کی داستانوں میں. آپ کو بہت بہت مبارکباد، آپ کو پوری ٹیم کو مبارکباد.